अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुश। आज का लफ्ज़ जो है वो आज एग्जम्प्ट करती हूँ क्योंकि दोनों खबरें बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। ख़ास तौर पे ये जो खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कल की खबर है मगर आज मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है कि डीआई खान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान जो 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो जो शहीद हुए हैं, वो एक इतनी दिल दुखा देने वाली खबरें हैं कि उसमें कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तानी अदाकारा जो हैं आयशा उमर, वो पाकिस्तानी 2 सियासतदानों के ऊपर मरती थीं, उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थीं। शादी ना होने की वजह से और इमरान खान के जेल जाने की वजह से वो इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं कि अब उन्होंने फाइनली ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अब वो जगह नहीं रही जहाँ उनको रहना चाहिए और अब वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हैं। क्या वो वहाँ जाकर शादी करेंगी या नहीं करेंगी, इमरान खान के जेल से छूटने का इंतज़ार करेंगी या नहीं करेंगी, उसमें आयशा उमर का क्या बयान आया है और वो दूसरे सियासतदान कौन है जिनके साथ इमरान खान के अलावा वो शादी करना चाहती थी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेरा इस्माइल खान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो दहशतगर्द हलाक किए हैं वो 27 हैं, लेकिन उसमें हमारे जो फौजी जवान हैं 23, उनको भी शहीद होना पड़ा। ये सारा वाकया क्या है, इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगी आईएसपीआर के अकॉर्डिंगली। अभी आपको बहुत सारे लोगों ने बताई होंगी, लेकिन आईएसपीआर का जो बयान आया है उसमें उन्होंने अपना बयान के अंदर कहा है कि 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों की सरगर्मियां देखने में आई, जिसमें डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजांदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 17 दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि दहशत गर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। बैनुल खदमाती ताल्लुकात आमा के मुताबिक उन्होंने कहा कि खुफिया इतलात पर कराची के किए गए ऑपरेशन में तमाम 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के 2 बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हो गए जब उन्होंने इन तमाम को जहन्नुम वासिल किया और जब उन्होंने उनके तमाम ठिकानों को जो है वो ख़त्म कर दिया। बाद में दहशत गर्दों ने खुदकुश हमला किया और जिसके नतीजे में इमारत जो है पूरी वो गिर गई और मुतअद्दिद अमवात हुई, जबकि इस दौरान जो है वो 23 बहादुर सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए। और ये जो शहादत हुई है उनकी, वो लड़ते हुए नहीं बल्कि खुदकुश हमले के अंदर हुई है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां जो हैं उसमें मुलव्वस और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में सरगर्म थे, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी शामिल था। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इस इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, जबकि बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ये हैं हमारे बहादुर फौजी जवान जिनके ऊपर 9 मई को हमले किए गए थे। ये हैं फौजी जवान जिनकी वजह से हम रातों को सोते हैं और वो हमारी खातिर जाम शहादत नोश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हैं हमारे लीडरान जो हमारी इन्हीं फोर्सेस के खिलाफ लोगों के ही जहनों को गंदा करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए ज़रा भी नहीं सोचते, इन शहादतों के बारे में भी ज़रा नहीं सोचते। शर्म से डूब मरने का मकाम है। बहरहाल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन यकीन करें कि दिल इतना गम से डूब जाता है कि पता नहीं पाकिस्तान में वो हालात कब आएंगे जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो कभी भी हम इस तरह का कोई वाकया सुनेंगे नहीं, कभी भी नहीं सुनेंगे। अल्लाह करे ऐसा दिन भी आए। बहरहाल, अब हम बात कर लेते हैं जी आयशा उमर के हवाले से। तो आयशा उमर जो हैं वो एक काफ़ी मंझी हुई अदाकारा हैं, अपनी लेट 40s में हैं और बहुत यंग दिखती हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान में बहुत काम किया है कई सालों से। बुलबुले एक सिटकॉम आता है, कॉमेडी सिटकॉम है जिसमें वो काम कर रही हैं। ज़्यादा नाम उन्होंने सिटकॉम से कमाया, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने उनकी जो वजह शोहरत है वो 2-3 वजूहात से है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स देती हैं। जब भी वो किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो वो हमेशा बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो हमेशा इस बात का जिक्र कर देती हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। वो ये भी कहती हैं कि जब वो 3 साल की थी तो उनका जिनसी इस्तेहसाल होना शुरू हुआ और होते 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 वो कितनी बड़ी हो गई और उनके साथ ये सब चीज़ें चलती रहीं। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी के ऊपर बड़े खुल के बात की और उन्होंने ये भी कहा
کہ وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. انہوں نے کئی مرتبہ پاکستانی معاشرے کو ٹاکسک بھی کہا, کئی مرتبہ انہوں نے پاکستانی مردوں کو بہت کنزرویٹو بھی کہا. پھر اس کے بعد وہ ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کرکٹر تھے شعیب ملک, ان کے ساتھ ایک بہت ہی بولڈ قسم کا انہوں نے فوٹو شوٹ کروایا تھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ شعیب ملک اور عائشہ عمر کی نزدیکیوں اور انہی طرح کے جو بولڈ قسم کے فوٹو شوٹس تھے, اس کے بعد جو ہے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے بیچ میں دوریاں آئی تھیں. اس وقت جب دوریوں کی بات ہو رہی تھی تو نہ تو شعیب ملک نے کھل کر اس پہ بات کی تھی, نہ ہی ثانیہ نے اس پر کھل کر بات کی تھی, لیکن بعد میں یہ چیزیں کنفرم ہو گئی تھیں کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا دونوں نے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں. تو اس میں بھی جو کنٹروورسی بنی تھی وہ اسی اداکارہ کی بنی تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کنٹروورسی اس وجہ سے بھی بن چکی ہے کہ انہوں نے پاکستانی 2 سیاستدانوں کے نام لیے تھے, جس میں ایک عمران خان ہے اور ایک دوسرے ہیں جن کا نام میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں, جن سے انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا. لیکن اب انہوں نے پھر سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جس کو سننے کے بعد ہر انسان اس کے اوپر چیمہ گوئیاں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سیاسی رہنماؤں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں, ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد شادی کی بھی خواہش ہے. تو وہ اب کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں, اور وہ کون سے سیاست کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ ہاجرہ خان بھی پاکستان سے تنگ آ کر ہی گئی تھیں, ان کو بھی بلیک میل کیا گیا تھا, اور اس کے کئی سالوں کے بعد وہ لوٹیں. تو لوٹنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی, اپنی آٹو بایوگرافی لکھی, اور اس کے اندر انہوں نے عمران خان کی تمام چیزیں لکھی. اب عائشہ عمر کو ایسا کیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان شوبز انڈسٹری کی جو معروف یہ ماڈل بھی ہیں, اداکارہ بھی ہیں, انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک پوڈ کاسٹ کے اندر دراصل انہوں نے گفتگو کی, اور اس گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے ڈنمارک منتقل ہو چکا ہے, وہاں پر شفٹ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اب میں اور میری والدہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کے حالات بدتر کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے, اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے اب میں یہاں میرا رہنا مشکل ہو گیا ہے. یہ بالکل انہوں نے وہ بات کی ہے جو اکثر یوتھیے کرتے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان اب رہنے کی جگہ نہیں رہا اور پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ جو پچھلے دنوں میں مایوسی پھیلائی گئی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کر چکا ہے, تو ایسے میں کہتے ہیں کہ اس سال کے اندر, یہ جو سن 2022-23 کا سال گزرا ہے, اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں کا رخ کیا ہے. اور یہاں تک کہ بلیک میل بھی کیا گیا. ہمارے جو نئے وزیر اعظم ہے کاکڑ, ان کو یہ بھی کہنا پڑ گیا تھا کہ اگر باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیس پہنچے گی, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پھر ان کے اس بیان کو بھی ٹوسٹ کیا گیا تھا. پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ عائشہ عمر نے کہا کہ اپنی شادی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے کہا میں اب ماں بننے کے لیے بھی تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں جو مخلص ہو, جبکہ میری والدہ کی خواہش یہ ہے کہ میری شادی کسی ٹرکش آدمی کے ساتھ ہو یا کسی یورپین ملک کے مرد کے ساتھ ہو. یعنی وہ پاکستان کے مردوں کو اس قابل نہیں سمجھتی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بہت ہی ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے, اور اب سیاستدانوں کی وجہ سے بھی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ ملک نہیں رہا جہاں پہ رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ می ٹو مہم کے حوالے سے انہوں نے جب بات کی تو کہا کہ اس مہم کی میں حمایت کرتی ہوں کیونکہ جنسی ہراسانی کا شکار رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار جب ان کے ساتھ پھر سے انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ذکر کر دیا کہ جب ان کی جنسی ہراسانی ہوئی تھی تو اس وقت وہ 3 سال کی تھی. انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ لاہور میں ان کے ہمسائے کے ملازم نے اور بھائی کو چھونے کی کوشش کی, اور ان کو بھی چھونے کی کوشش کی, مطلب ان کے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بڑی ہو کر بھی کئی بار مجھے جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا. عائشہ عمر نے کراچی اور لاہور کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق کراچی کے مقابلے میں لاہور زیادہ محفوظ شہر ہے, کیونکہ 2 مرتبہ کراچی میں ڈاکوؤں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی, اور یہاں لوگ چلتی عورت کو تنگ کرتے ہیں, جبکہ لاہور میں ایسا کچھ نہیں. یہ کہا عائشہ عمر نے کہا کہ اب میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی, اور اشارہ ان کا سارا وہ تھا کہ جیسے خان صاحب جیل میں ہیں اور دل ٹوٹ گیا ہے اور سیاستدانوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی اور اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا اور اب یہاں سے چلا جانا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ متعدد شوز کے اندر شرکت کر چکی ہیں, اور اس وقت بھی عائشہ عمر سے جب پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہو تو آپ کس سیاستدان سے کریں گی, تو ایک تو عمران خان کا نام لیا تھا اور دوسرے جس سیاستدان کا نام لیا تھا, اینی گیسز, کوئی گیس کر رہے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے جو بھی گیس کیا ہے بتائیے گا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا, آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا. عائشہ عمر نے کہا تھا کہ اگر ان کو کسی پاکستانی سیاستدان سے شادی کرنے کا موقع ملے تو وہ ہوں گے شیخ رشید. جبکہ شیخ رشید کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شیخ رشید نے ایک مرتبہ جب ان سے شادی کا سوال کیا گیا تھا, تقریباً تب وہ ینگ ہی تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب
دودھ بازار میں ملتا ہو تو بھینس گھر میں لا کر قلعے کے ساتھ باندھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت ہی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی تھی شیخ رشید نے، اور اس کے بعد ان کی شادی کی بات کو لے کر کافی متنازع کیا گیا تھا، ان کے اس بیان کو کافی وائرل کیا گیا تھا. اور عائشہ عمر کے اس بیان کے بعد کہ وہ شیخ رشید سے شادی کی خواہاں ہیں، اور اس سے پہلے بھی اداکارہ ریما کا سکینڈل ان کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے. بہت ساری اداکاراؤں کو وہ شادی کی آفرز کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حریم شاہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. حریم شاہ نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ ان کی دوست کا نکاح ان سے ہوا تھا، لیکن حریم شاہ نے ایک دوسری کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید نے شادی نہیں کی بلکہ متاع کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ نے ایک مرتبہ ایک شو کے اندر بیٹھ کے ان کو لائیو کال بھی ملا دی تھی، اور شیخ صاحب نے اٹھا بھی لی تھی، اور پھر اس کے بعد بڑی سبکی کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا. بہرحال یہ تھیں جی آج کی 2 خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ہمارے جو سپاہی ہیں اور ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے جو جام شہادت نوش کیا ہے اس کے اوپر اب وہ لوگ جو دن رات بھونکتے ہیں اور جو دن رات ہماری فورسز کے اوپر بکواس کرتے ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے فوج سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ عائشہ عمر جو ایک مایوسی کے عالم میں ہیں اور مایوسی کے عالم میں وہ دیکھتی ہیں کہ نہ تو اب ان کی شیخ رشید سے شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان باہر دکھائی دیتے ہیں ان کو، اور وہ سیاستدانوں سے تنگ دکھائی دیتی ہیں، پاکستان کے مردوں کو ٹاکسک کہتی ہیں، پاکستان کے حالات کو برا کہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ پاکستانی مردوں سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ کسی ٹرکش یا یورپین کنٹری کے ملک کے مرد کو جو ہے پسند کرتی ہیں، جبکہ شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کے مرد جو ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپ میں بھی رہ لیتے ہیں اور وہ شادی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. بہرحال وہ جو ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.